فلسطین میں جالوت اور اسی طریقہ پر یہ کہ عمالقہ اشدودی قوم کا تسلط تھا، بڑے بھاری بھرکم تھے، ان سے جہاد کرنا ہے ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تو اور تیرا رب لڑتے رہو، ہم ادھر میدان تی میں۔ من و سلوہ ان کو ملتا تھا، 40 سال یہاں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا ہے، یہ حسرت پوری نہیں ہوگی۔ یہ قوم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم یہ علاقے تمہیں مل جائیں گے، اللہ تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن تم جہاد تو کرو، جہاد تو کرو۔ نہیں نہیں نہیں، ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ اور جیسے ابھی پاکستان کا حال بھی دیکھ لو، پاکستان کا بھی حال دیکھ لو، پاکستان کا بھی حال دیکھ لو، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کیا مزہ ہے ہم لوگوں کا جہاد کے برکات کے۔ افغانستان میں بھی دیکھو، میں نے برادر مکرم مولانا فضل الرحمان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی جان یہ بتاؤ طالبان کے پاس کیا گر ہے؟ اسحاق ڈار وزیر خزانہ بن گیا، اب آ رہا نواز شریف آ رہا دوبارہ، وہ آپ کے لیے عمر ابن عبدالعزیز کا دور واپس لائے گا، حضرت عمر ابن الخطاب کا دور لائے گا، ابو بکر کا دور لائے گا، اور یہ چلایا جائے گا واپس امیر المومنین حضرت اقدس مولانا حاجی زرداری صاحب پھر آئے گا انشاءاللہ، وہ آپ کے لیے اس سے اچھا دور لائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر وہاں ہوگا امیر المومنین حضرت اقدس مولانا عمران خان صاحب آئے گا، پھر اس سے اچھا ہے اخو بخو ٹقو، اخو بخو ٹقو، اخو بخو ٹقو، یہ تین ہے، اخو بخو ٹقو، یہی بے تبادلہ ہوگا۔ اور یہودیوں پر یہی کیا خدا نے، یہ بدماش تھے، بدماشوں سے بڑے بدماش پر مسلط کر دیا۔ ہمارے پاکستان میں یہی ہو رہا، ایک بدماش کے بعد دوسرا بدماش۔ وہ کوئی جا کر کے مردوں کو نکالتا تھا، مردوں کو نکال کر کے ہم کو پھینکتا تھا، کفن اٹھا کر کے بازار میں، جیسے ہمارے چرسی بیچتے کفن بیچتا تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ اس کو تباہ کر لے، اللہ اس کو تباہ کر دے، ہمارے مردوں کی توہین کرتا ہے، مردوں کو باہر پھینک دیتا ہے، اے اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے، اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کے ہاتھوں کو شل کر دے۔ وہ مر گیا جی، وہ مر گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ اس کے تباہ ہونے کے بعد اس کے بیٹے کو لوگوں نے کہا جو تیرے ابا کا پیشہ تھا، ابا کے پیشے کو نہیں چھوڑنا۔ کہنے لگے فکر نہیں کرو، میں وہ کام کروں گا، ابا کی روح خوش ہو جائے گی کہ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ مردے کو قبر سے نکالتا بھی تھا، کفن بھی نکالتا ہے، چھوٹا سا ڈنڈا اس کے دوبر میں بھی دیتا تھا۔ ہمارے لیے ایک آتا ہے تو کفن نکالتا ہے، دوسرا آ کر کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی دیتا ہے، دوسرا آ کر کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈنڈا بھی دیتا ہے۔ اور لوگوں نے کہا اللہ وہ پہلے والا ٹھیک تھا، مردے کو نکال کر کے پھینکتا تھا کفن، اور یہ اس کا بیٹا اتنا حرام ہی بن گیا، حرام خور، کہ وہ مردے کی توہین کر کے پھینکتا بھی ہے، کفن بھی نکالتا ہے، اور اپنے یادگار کے طور پر کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، یہ تمہارے دوبر میں، تاکہ فرشتے آجے پوچھے من ربک من نبیک ما دینک، تو کہہ دے پہلے اس کو تو نکال دے پھر اس کے بعد پوچھ لے، پہلے تو اس کو نکال دے کہ پھر اس کے بعد پوچھ لے کہ من ربک من نبیک ما دینک۔ فرشتوں کو بھی ہنسی آ رہی ہے کہ دا 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 کم زیادہ راغلے دے، یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ ہم لوگ بھی مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا کہ سارس یا مورس، اس نے پھر یہ کہ ان کو نجات دلا دی، پھر اس کے بعد انہوں نے بدماشی شروع کر دی۔ اب اللہ نے فرمایا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا، ٹیتس نے آ کر کے ان کو تباہ کیا، مسجد میں پھر داخل ہو گئے، ان سے چھین لی۔ اور میں نے عرض کیا کہ موسیٰ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جہاد نہیں کیا، حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام انہوں نے بعد میں جا کر کے جہاد کیا، کچھ علاقے انہوں نے یہ کہ آزاد کیے۔ 300 سال تک یہ قوم جوتے ان کو پڑھتے رہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا۔ دیکھیے یقینی بات ہے اللہ تم پر رحم کرے گا اگر تم توبہ کرو۔ 2 مرتبہ تم نے بگاڑ پیدا کی، ایک مرتبہ بخت نصیر نے مار کر کے تمہیں ذلیل کر کے چھوڑ دیا، مسجد تم سے چھین لی، فلسطین تم سے چھین لیا۔ دوسری مرتبہ ٹیتس نے آ کر کے انہوں نے جا کر کے مار کر کے تمہیں ذلیل کر دیا۔ اب تیسری مرتبہ میرا ضابطہ وہی ہے، میرا بنو گے تمہارا بنوں گا، میرا نہیں بنو گے میں تمہارا نہیں ہوں۔ یہی ضابطہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے۔ عسى ربکم، یقینی بات ہے ان یرحمکم، خدا تم پر رحم کرے گا اگر تم توبہ کرو، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم اپنی بدماشی کی طرف واپس لوٹو گے ادنا، تو ہم تمہیں گرفت کی طرف واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ گرفت یہی ہو گیا، یہ تیسرا موقع ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہو مدینے میں۔ بنو نذیر، بنو قریظہ یہود تھے،
بڑی آبادیاں تھیں، تجارتیں ان کی تھیں. حضرت نے فرمایا رہو، انسان بن کر کے رہو، خدا کے ساتھ ٹکر نہ لو. تم اپنے کفر پر رہو، خدا کے ساتھ ٹکر نہ لو. یہودیت کی پرچار کی اجازت نہیں ہوگی، عیسائیت کی پرچار کی اجازت نہیں ہوگی. چوہے اپنے بل کے اندر رہے، لیکن ان خبیثوں نے محمد الرسول اللہ کے خلاف کتنے مرتبہ انہوں نے منصوبے بنائے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی انہوں نے کی. تو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے پھر ان کا گھیراؤ کیا. بنو نذیر، بنو قریظہ کی بستیاں ان سے لے کر کے اور ان کو جلا وطن کر کے یہاں سے ان کو نکالا گیا. پھر خیبر کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ حج اور عمرے کے لیے جائیں گے. خیبر میں جا کر کے تا حد نگاہ جہاں تک آپ دیکھیں گے ان کے باغات، کھجور کے باغات، ان کی بلڈنگیں، مکانات اب تک کچے، دو منزلہ مکانات اب تک کچے بھی انہوں نے کس طرح بنا دیا. کعب بن اشرف کے اس بنگلے میں جاؤ، وہ بنگلہ بھی ابھی تک بھی ہے. یہاں اس کا گھیراؤ پھر صحابہ نے کیا اور پھر گھیراؤ کر کے اس کو بھی فتح کر دیا. فجر کے ٹائم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے یہ لوگ نکلے اپنے زمینوں کے لیے، جا محمد والخمیس، جا محمد والخمیس، جا محمد والخمیس. محمد آ گیا، بڑی لشکر کے ساتھ آ گیا، بڑی جماعت کے ساتھ آ گیا. حضرت نے قبضہ کر دیا، قبضہ کر کے پھر کہا اب ذلیلی زندگی گزارو. تم اس کو، یہ زمین ہماری ہے، خیبر کی، فدق کی، یہ ساری زمینیں ہمارے مسلمانوں کی ہے، اور پھر اس کو تم آباد کرو، اور آباد کر کے ہاری کاشتکار بنو، بدمعاشی نہ کرو. ہم آپ کو اس وقت تک رکھتے ہیں، یہ جگہ ہماری ہے، لیکن ہم آپ کو ٹھکانہ دیتے کہ زمینوں کو آباد کرو. نقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ چاہے گا تو ہم آپ کو برقرار رکھیں گے. اس وقت تو انسان بنے. کچھ دن انہوں نے یہ کیا، پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. حضرت کے بعد حضرت ابو بکر آ گیا. تب حضرت ابو بکر تو 2-2.5 سال خلیفہ رہے. اس کے بعد حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن خیبر کی طرف چلے گئے. زمین تو اس کی اپنی بھی تھی، خیبر کے اندر زمین مجاہدین میں بہت سے تقسیم بھی کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں گئے، یہودیوں نے پکڑ کر کے اس کے ہاتھ توڑ دیا، ہاتھ مروڑ دیا، ہاتھوں کے ہاتھ میں موچ آ گئی یا ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو میرا بیٹا وہاں اپنی زمین پہ گیا ہے، اور یہ خبیث قسم کے یہودی، اور محمد رسول اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جب تک تم انسان بنو گے تو یہاں پر رہو گے، ورنہ ہم تمہیں نکالیں گے. انہوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے، ہمارا الزام کسی پر بھی نہیں ہے، ہماری تہمت کسی پر نہیں، یہی یہودی یہی یہودی یہی یہودی ہے، لہذا ہم ان کو نکالتے ہیں. میں چاہتا ہوں ان کو. حضرت عمر نے ان کو نکالا. انہوں نے کہا کہ نبی نے کہا تھا نقرکم ما اقرکم اللہ. فرمایا کہ ہاں نبی نے کہا تھا جب تک تم انسان کے بچے بنو گے، لیکن تم نے بدمعاشی شروع کی ہے تو اب نکل جاؤ نکل جاؤ. اس کے بعد قرآن یہ بھی کہتا ہے، خیبر فتح ہونے کے بعد فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اور غنیمتیں قیامت تک تمہارے پاس آ جائیں گے، اور غنیمتیں. پھر یہ ہو گیا اس غنیمت میں. پھر فلسطین میں حضرت عمر نے 6 مہینے تک حضرت خالد بن ولید کے ذریعے سے اس کو گھیرے میں لے لیا اور فتح نہیں ہوا. پھر اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح آ گئے. پھر انہوں نے فلسطین کو فتح کر دیا اور ان کو کہا کہ کتے کے بچے انسان بن کر کے رہو، فلسطین ہماری ہے، مسجد اقصی ہماری ہے، یہ زمینیں بھی ہماری ہے، اب تم یہاں رہو، انسان بن کر کے رہو. جو ان میں سے مسلمان ہو گئے سو مسلمان ہو گئے. بڑی تعداد مسلمان، مدینہ کے یہودیوں کے مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے علماء کے مسلمان ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کی کتاب تورات کے حافظ تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. بڑے بڑے علماء مسلمان ہو گئے اور بڑے بڑے یہودی بھی مسلمان ہو گئے. لیکن جو مسلمان نہیں ہو گئے، خیبر سے تو ان کو نکالا گیا. حضرت عمر نے ادھر بھی اس کو فتح کر دیا، فلسطین کو فتح کرنے کے بعد فرمایا چھیڑ چھاڑ آپ نہیں کریں گے. لیکن ان کا چھیڑ چھاڑ اس وقت سے لے کر کے آج تک ہے. پھر قرآن نے وعدہ کیا جب بھی تم بدمعاشی کرو گے تو انشاءاللہ میں تم پر مسلط کروں گا، اور اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آپ سے میری گزارش ہے، میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے شاگردوں کو، جہاں سینکڑوں شاگرد میرے سامنے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں خدا کا مجرم ہوں. افغانستان کے اندر ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. افغانستان کے اندر ہمارے شاگرد تو گئے، لیکن یہ نالائق استاد یہ کچھ نہیں کر سکا. آپ اور ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اتنی تو دعا کر دو کہ اے اللہ، قبلہ اول کو ہم نالائکی کی وجہ سے، ہماری معصیتوں کی وجہ سے، یہ ضابطہ یہودیوں کے لیے بھی ہمارے لیے ہے کہ خدا کا بنو گے خدا تمہارا بنے گا، خدا کے باغی بنو گے تو پھر خدا کی مدد تم سے ہٹ جائے گی. اس لیے اللہ نے فلسطین ہمیں دے دی، اور فلسطین سب کچھ، مسجد اقصی ہمارے پاس تھی، یہ ہماری ملکیتیں. تلک الارض
کیا ہے؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء، مفسرین نے لکھا ہے یہ سرزمین یہ